ایسی ماحول بھی کوئی موافق لگ رہا ہے اس طریقے سے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ مخمصے کا شکار ہے، اس کی پارٹی کے پاس اب سمبل نہیں ہے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ ایک کاوش کی جا رہی ہے ان کو الیکشن میں سے نکالنے کی۔ نون لیگ کے اوپر پی ڈی ایم کی حکومت کا بہت بڑا بوجھ ہے، پیپلز پارٹی زور لگا رہی ہے لیکن وہ بھی پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ رہی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ آپ کے پاس ان ووٹس کے علاوہ جو آپ کے تحریک کے ووٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کینڈیڈیٹس کے ساتھ، اور ووٹس بھی آپ لینا چاہیں گے؟ کس جماعت کا ووٹ بینک توڑنے کا یا اس کو حاصل کرنے کا آپ کے پاس ہے کوئی تجزیہ؟ پی ٹی آئی، دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا، دیکھیں ہم اس مرحلے سے گزرے ہیں، کل عدم کے مرحلے سے گزرے ہیں، ہم فور شیڈول کے مرحلے سے گزرے ہیں، یہ تمام مراحل سے ہم گزر کے آئے ہیں، اور ہم نے یہ ان کو منہ پر کہا تھا کہ ہم گزر آئے ہیں، آپ کی باری ہے۔ اب انہیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، وہ جیسے بھی حالات ہوں انہیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ ان کا موقف ہے نا، وہ اپنے موقف پر قربانی دیں، ہم نے اپنے موقف پر قربانی دی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ اب عمران خان کے خلاف اس لیے نرم باتیں کرتے ہیں کہ آپ ان کا ووٹ بینک چاہیے، بالکل چاہیے، ان کا ووٹ بینک بھی چاہیے، ہر پاکستانی کا ووٹ چاہیے، مجھے آپ کا ووٹ چاہیے، مجھے ہر ایک کا ووٹ چاہیے۔ میری تو کوشش ہوگی کہ بلاول میں ووٹ ڈالے، میری تو کوشش ہوگی نواز شریف بھی ہمیں دیکھیں، میں مطلب ظاہر سیاست میں ہے تو ووٹ کے ساتھ تو ہی مجھے چاہیے، لیکن اگر آپ کہیں کہ اس کے خلاف بات، تو ہم نے عمران خان کے خلاف اس وقت بات کی ہے جب وہ بات کے مقابلے میں گولی مارتا تھا، جب وہ بات کے مقابلے میں 8 ماہ جیل بھیجتا تھا، جب وہ بات کے مقابلے میں منہ پہ ہاتھ پھیرتا تھا کہ ایسی کی تیسی، ہم نے اس وقت اس کا سامنا کیا ہے۔ اب تو اس کے بعد سامنے لیے بات، اس کے خلاف بات کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات بنتی نہیں ہے۔ اب تو جو میدان میں موجود ہے، حاضر لوگوں کی بات ہوتی ہے، وہ جب آئے گا میدان میں، اور ابھی الیکشن کا مزہ تھوڑا کرکرا ہو گیا، مزہ تب آنا تھا کہ عمران خان بھی الیکشن میں ہوتا، پھر پتہ لگتا۔ دیکھیں سوشل میڈیا کی ورکنگ اور چیز ہے، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، لیکن انہوں نے 5 سال میں گراس روٹ لیول پر کوئی ورکنگ نہیں، ٹھیک ہے، ہاں وہ کیمپین سے ہوا بنائیں اور ساری چیزوں کا استعمال کریں، لیکن 5 سال میں انہوں نے گراس روٹ لیول ایک عام آدمی کے لیے کیا کیا؟ تو سوشل میڈیا کی مقبولیت سے آپ متاثر نہیں ہوتے؟ نہیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں، سوشل میڈیا پر جتنی ہمارے خلاف کمپین کی ہے پی ٹی آئی نے، اس سے کیا ہوا ہمیں؟ اگر آپ یہ کا اپنا سوشل میڈیا بڑا تگڑا ہے، ویسے کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی لوگ ہیں جو آپ نے ہائر کیے ہوئے، کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے پاس تو ملنگ ہے، ملنگ سمجھتے ہیں؟ جی، ملنگ بہت اچھے طریقے سے، جی ملنگ ہے ہمارے پاس، اور جو بین الاقوامی بیانیہ ہو، اور جو ہو پی ٹی آئی کا کرتا دھرتا بیانیہ، نون لیگ کا، لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپے ان کے بجٹ ہیں سوشل میڈیا کے لیے، میڈیا کے لیے علیحدہ ہے، یہ آپ سارے مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا ایک ورکر ہے جس کے پاس اتنی پاور ہے، وہ 100 روپے کا پیکیج لگاتا ہے، ان کی ہر چیز اڑا دیتا ہے، یہ ہم آپ کو گارنٹی سے کہتے ہیں، اور کچھ نہیں آپ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، ہم نے چیزیں کی ہوئی ہیں، لیکن باقاعدہ جو ہے نا وہ ہم دیکھیں، ہم بین ہیں، ہم ٹویٹر پہ بین ہیں، ہم فیس بک پہ بین ہیں، ہم ساری چیزوں، ہم واٹس ایپ تک بین ہیں۔ تو اس کے باوجود آپ کے ٹرینڈز بڑے پاپولر ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ملنگ ود موبائل، یہ وہ والا کمبینیشن، ملنگ ود موبائل اینڈ ملنگ ود مدارس۔ ٹھیک ہے، ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں الحمدللہ، اور ہر وقت کام کرتے ہیں۔ اور دیکھیں اخلاص عمل مانگ نیا گانے کو ہم سے، دیکھیں ایک طرف دنیا کے تمام وسائل ہونا اور ایک طرف اخلاص ہو، تو جیتا ہمیشہ اخلاص ہی ہے۔ تو پی ٹی آئی یہ ہوگی، تو نون لیگ وہ جو آپ نے بتایا تھا نا 3 ہے، نیچے سے شروع کرتے ہیں۔ جی نون لیگ، دیکھیں نون لیگ تو اس وقت طے کر کے آئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ نون لیگ اس وقت قوم کے پاس نہیں جا سکتی، یہ میں آپ کو گارنٹی سے بات کرتا ہوں۔ اور جو انہوں نے پچھلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں قوم کا بھرکس نکالا ہے نا، دیکھیں ایک تو نفرت ہے ان سے، نفرت یہ ہے کہ آپ آج آئے ہیں قوم کے مسیحا بن کر، قوم کو جب آپ کی ضرورت تھی، آپ کا پہلا حق یہ تھا کہ آپ قوم کے ساتھ وقت گزارتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف جیل سے، لندن سے نہیں، اگر جیل سے مینار پاکستان آتا تو منظر کچھ اور ہوتا۔ لندن سے پاکستان آنا اور پھر یہ کہنا کہ میں قوم کے لیے آیا ہوں، قوم نے کیا وہ حالات نہیں دیکھے؟ اور جب تو نکالا بھی تو جیل غلط گیا تھا نا، یہ بھی تو ہے۔ خالی نواز شریف کو نکالا نہیں گیا، دیکھیں جیل کے اندر روز آنا، پھر جیل کے اندر، آپ مجھے بتائیں کہ جیل تو ایک سیاسی قیدی کے لیے، ایک سیاسی لیڈر کے لیے جیل کو ہنس کے گزارنا چاہیے، یہ تو مطلب زیور ہوتا ہے، سیاست کا حسن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جائز آنا چاہیں۔ اور جیل جو ہے نا، وہ اپنے اندر رہنے والے قیدی کو 9 بعد کوئی نہ کوئی تحفظ اور عدل دینا شروع کر دیتی ہے، اس کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ جیسے ایک ماں کے رحم میں کوکھ میں 9 سال بچہ، 9 مہینے بچہ پرورش پاتا ہے نا، جیل میں بھی یہ پرورش ہے، سیاسی پرورش، جی سیاسی پرورش، اور 9 ماہ بعد کہیں نہ کہیں بات لگنا شروع ہو جاتی ہے، یہ اس کا ایک خاصہ ہے۔
تو عمران خان کو آپ کی اس بات سے کافی حوصلہ ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے اور ڈٹ کے جیل کاٹنی چاہیے. دیکھیں یہ تو پاکستان کی تاریخ ہے. نواز اس وقت نہیں موجود تھا پاکستان میں جب آپ کے بیان کے مطابق قوم کو ان کی ضرورت تھی، جس طرح وہ آئے واپس. دیکھیں اب عمران خان کو قوم پر مسلط کر دیا گیا اور پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو چاہیے تھا کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہوتے سامنے. حالات جیسے بھی تھے، مشکل حالات تھے صاحب، ظاہر ہے جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. یہ جو کچھ آج پی ٹی آئی کے لیے حالات ہیں، ایسے ہی حالات تھے تب. ون سائیڈڈ اور کہا جا رہا تھا کہ 8 مہینے تک پازیٹیو رپورٹنگ کریں. یہ ساری باتیں ہم بھولے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں موجود ہیں. اس کے بعد اس وقت ضرورت تھی قوم کو، پاکستانی لیڈرز کی، کہ وہ قوم کے اندر کھڑے ہوتے اور قوم کو چارج کرتے اور قوم کو بات کرتے اور کہتے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے ایک وقت آئے گا اس کو ہم کوئی کریں گے. لیکن وہ وقت کیا آیا کہ نہ تو ساتھ کھڑے ہوئے اور نہ کوئی بات کی، بلکہ یہاں سے جہاز بھر کر لندن گئے اور وہاں پہ مشاورت ہوئی اور مل کر گورنمنٹ بنا کر آ گئے. پھر وہ گورنمنٹ بھی گورنمنٹ نہ رہی، ٹھیک ہے جی. وہ جس وقت عمران خان اس پوزیشن میں آ چکا تھا کہ عمران خان کا ایک کونسلر بھی جیت نہیں سکتا تھا، اس وقت یہ میں سازش کہوں یا اس کے حق میں فیصلہ کہوں، یہ ظلم ہوا ہمارے ساتھ کہ اب اس کی موت وہ اپنی جانب خود گڑھے کی جانب تھا، اس کو موڑ کر دوبارہ اقتدار کی طرف منہ کر دیا گیا. اس کا یہ غلطی ہوئی. پھر ان لوگوں کو لے کر آیا گیا جو قوم کے سامنے ساتھ نہیں کھڑے رہے. مجھے بتائیں کہ نواز شریف کی کیا قربانی ہے قوم کے لیے؟ دیکھیں جو لیڈر ڈر کے فیصلے کرے اور اپنے مستقبل کے ڈر سے فیصلے کرے کہ ہم اقتدار کو، وہ تو کہتے ہیں ہم نے ریاست کو بچایا اور ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے سیاسی قربانی دی ہے، اور اگر ہم پی ڈی ایم کی حکومت میں نہ آتے تو پاکستان ڈوب جاتا. تو آپ نے بیانیہ سنا ہوا نا ان کا، دیکھیں جسٹیفیکیشن. ریاست کو بچانے کے لیے، ریاست کو تو 9 مئی والے دن بچانا تھا، نہیں بچا سکے. کھڑے ہونا چاہیے تھا ان کو قوم کے بچوں کے سامنے کہ بھائی ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ بھی میرے قوم کے بچے ہو، آپ کو ادھر نہیں جانا. سب تو دبک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا نا. پھر ریاست کو بچانا ہوتا تو اس ریاست کے اندر رہ کر بچایا جا سکتا ہے یا لندن میں بیٹھ کر. تو یہ بڑی گہری باتیں ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے کچھ نالے ہیں جو لب پر لاؤں گا تو تو جل جائے گا، تیرا پیمان جل جائے گا. نہیں، لب پہ آپ نے روکے بھی نہیں ہیں، آپ نے نالوں کو آنے دیا. ذرا تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں. آپ کی جماعت کی جو اٹھان ہے، جو پاپولر امیجنیشن کے اوپر میڈیا کے زاویے سے آپ بات کریں، جو آپ کی کوریج کے حوالے سے فیئر نہیں ہے، مجھے یہ بھی ماننا چاہیے. آپ کی کوریج کا کوانٹم جو ہے میں میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں وہ نہ ہونے کے برابر ہے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، لیکن اس نے آپ کی سیاسی صحت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. لیکن اصول کی بات ہے، کوریج ہونی چاہیے، سینسرشپ بھی آپ پر ہے. لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ کی جماعت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ سے دھرنا کروایا، فیض آباد کا دھرنا. وہ بھی ویژولز ہم نے دیکھے کہ جب ایک فوجی وردی میں. تو انشاءاللہ اب بھی مقابلہ کریں گے اور ہمارے لوگوں نے بہت ورک کی ہے، محنت کی ہے. دیکھیں قوم کی جو بنیادی وجہ ہے نا کہ وہ ووٹ کیوں دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے. یہ ایک پہلا ہے کہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے. تو دیکھیں کرونا آیا، مشکل وقت ترین وقت تھا، تحریک لبیک کھڑی رہی قوم کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک وہ راشن گھر تک پہنچاؤ کی ایک مہم چلائی، جب سارے ماسک لگا کر اور جناب وہ کیا کہتے ہیں اس کو اندر گھروں میں اپنے آپ کو کوارنٹین کیا ہوا تھا. اس وقت بھی ہمارے کارکن، ورکر، ذمہ دار ہر اوپر سے لے کر نیچے تک میدان میں تھا. پھر اس کے بعد سیلاب آیا،